مانا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا میں اخلاقی انقلاب آیا، روحانی انقلاب آیا، لیکن صرف روحانی اور اخلاقی انقلاب آیا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ان کے آنے کے بعد مادی زندگی میں بھی انسانیت کی اور سائنس میں بھی، سائنسی شعبے میں بھی زبردست ترقی ہوئی۔ آخر اس اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے ہزاروں سال سے دنیا آباد تھی، اگر سائنٹیفک ترقی ان کے آنے کے بعد ہی کیوں ہوئی؟ اس کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں نے اپنے آپ کو پہچانا، انسان نے اپنے مقام کو پہچانا۔ انسان کو پہلی بار یہ بات عالمی سطح پر اس طرح اس کے ذہن و دماغ میں آئی کہ میں دنیا میں سب سے بڑا ہوں اور یہ پوری دنیا میرے لیے بنائی گئی، ورنہ اس سے پہلے انسان تو اپنے آپ کو سب سے چھوٹا اور ہر دوسری چیز کو اپنے سے بڑا اور ہر ایک کے سامنے ڈرا سہما ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا نظر آتا تھا۔ انسان ڈرتا تھا پہاڑوں سے، دریاؤں سے، جانوروں سے، آسمان و زمین اور ستاروں اور سورج سے، چاند سے، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کی کس کی بھی پوجا ہوتی۔ صلاۃ و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے آ کر انسان کو اس کا مقام بتایا کہ تم تو وجہ تخلیق کائنات ہو، تم مقصود ہو، سورج چھوٹا ہے اور تمہاری خدمت کے لیے بنایا کیا گیا ہے، تم سورج کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، مت سجدہ کرو سورج اور چاند کے سامنے، مت سر جھکاؤ، اس رب کے سامنے سر جھکاؤ جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے۔ تو جب انسان کو یہ پتا چلا تو انگڑائی لے کر اٹھا اور اس نے خود اعتمادی کے ساتھ کائنات کی چھوٹی بڑی چیزوں پر تحقیق شروع کی اور یہیں سے سائنسی انقلاب آیا۔ سائنس کا غلط استعمال تبھی سے شروع ہوا ہے جب دنیا کی قیادت مغرب کے ہاتھ میں آ گئی۔ سائنس کا، حکومت کا، ٹیکنالوجی کا، ریسورسز اور پاور کا غلط استعمال جو شروع ہوا وہ اسی وقت سے شروع ہوا جب سے یورپ کے ہاتھ میں دنیا کی قیادت آ گئی۔ ہاں میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ قیادت جو ٹرانسفر ہوئی ان کی طرف وہ اس وقت ٹرانسفر ہوئی جب مسلمانوں نے اپنی ریسورسز کا اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کا خود غلط استعمال شروع کر۔ جو رشتہ ان کا اور انسانیت کے درمیان تھا وہ انسانیت کے خیر خواہ اور خدمت گزار بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ان کی ذمہ داری انفرادی نیکیوں کے علاوہ یہ بہت بڑی تھی کہ ان کو ایسی کوشش کرنی ہے کہ دنیا سے غربت مٹ جائے، مظلومیت اور محرومیت کا خاتمہ ہو جائے۔ جب انہوں نے سمجھا کہ اسلام بھی کچھ ریچولز کا ہی نام ہے، کچھ اٹائر کا اور ڈریس کا نام ہے، تو بلند مقاصد تھے اسلام کے، یقوم الناس بالقسط، دنیا میں انصاف کا نظام قائم کرنا، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے، کوئی تعلیم سے محروم نہ رہے، ہر ایک کو اس کے حقوق ملیں، لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل، لا اکراہ فی الدین۔ یہ قرآن نے کہا تھا کہ مذہب کے سلسلے میں کسی کو ہرگز مجبور نہیں کیا جا سکتا، کوئی چیز ان پر مسلط نہیں کی جائے۔ ان کو بتایا ضرور جائے گا کہ ایمان لاؤ گے تو تم کو دنیا سے آخرت تک یہ نفع ہوگا، نہیں لاؤ گے، انکار کرو گے سچائیوں کا تو اس کی تم کو سزا ملے گی، لیکن یہاں دنیا میں نہیں سزا ملے گی، آخرت میں ملے گی۔ ظاہر ہے کہ کوئی دنیا کا قانون یہ نہیں کہہ سکتا کہ نیک لوگ اور برے لوگ سب کو ایک ہی پڑھنے میں رکھا جائے گا، یہ تو ناانصافی ہے، یہ تو کوئی بھی انسان اس کو قبول نہیں کر سکتا، اس کو ریکمنڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو پیغام محمد رسول اللہ کا آیا اس کے بعد سے دنیا میں روحانی اور اخلاقی تبدیلیاں بھی آئیں، انقلاب آیا اور اسی طرح مادی اور سائنسی ترقی بھی آئی۔ لیکن اس کے بعد جب سے مغربی قوموں کے ہاتھ میں ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور سب پہنچ گیا تو انہوں نے جس طرح کا اس کا استعمال شروع کیا اور کرتے چلے جا رہے ہیں، ساری دنیا اس پر کی گواہ ہے۔ یہ زمانہ آ گیا ہے بہت ہی بلند تمناؤں اور مقاصد کا۔ اگر زندگی کو اگر ہم غلط سمجھ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ بس ہم پڑھنا ہے، اس کے بعد کوئی جاب کرنا ہے، پیسے کمانے ہیں، شادی کرنی ہے، اچھی سی بلڈنگ بنانی ہے، ایک دو کاریں خریدنی ہیں اور اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد مر جانا ہے، یہ ورلڈ ویو غلط ہے۔ یہ نظریہ حیات درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو امتحان کی اور مقابلے کی جگہ ہے یہ دنیا۔ یہ تمنا مت کریں آپ کے یہاں کسی سے کوئی مقابلہ کرنا ہی نہ پڑے۔ بھائی امتحان حال میں آپ جائیں اور آپ یہ تمنا کریں کہ مجھے کچھ سی سوال کا جواب نہ دینا پڑے، مجھے تھوڑا آرام سے سو جاؤں، کچھ کھانے پینے کو مل جائے۔ یہ امتحان حال میں نہیں ہوگا۔ یہ دنیا بھی ایک بڑا امتحان حال ہے اور اب بہت بڑے بڑے امتحانوں کا دور آیا۔
अल्लाह ताला हम सबको बहुत ही साबित कदम रखे और इतनी रूहानियत और ईमानी कुव्वत दे दे कि हम इम्तिहानों से न घबराएं, अल्लाह की मदद मांगते हुए हम मुकाबले के मैदान में उतरें और फिर अल्लाह की मदद से हम कामयाब हों, सुरखरू हों और फिर दुनिया को उस दौर में दाखिल करने वाले बने। इस दौर में सब तरफ अमन व अमान होगा, इंसाफ होगा, खुशहाली होगी, बरकतें होंगी, ईमान ही ईमान होगा, खैर ही खैर होगा और एक लंबी मुद्दत तक दुनिया बड़े सुकून से जिंदगी गुजारेगी। इससे बढ़कर कोई नेक काम नहीं हो सकता कि हम अपने और अपने आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत अच्छी दुनिया को कायम करके और छोड़कर जाने वालों में बने। दिलो जान से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तमाम फितनों से और बिलखुसूस दज्जाल के फितने से हम सबको महफूज रखे। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस सीरीज़ के आगे की वीडियो आप मिस ना करें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।